پروگرام ہمارے مہمان میں ذکیہ غزل کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آپ نے سمجھا ہے کیوں آساں مجھے، آپ نے سمجھا ہے کیوں آساں مجھے، میں ذرا مشکل ذرا دشوار ہوں۔ یہ شعر میں نے ایک ایسی خاتون کے لیے کہا جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اس شہر میں ایک ایسا مقام بنایا جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ عورت کسی بھی فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کا ہنر جانتی ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ بزنس وومن ہو، چاہے وہ سیاست میں آئے۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہستی سے کروا رہے ہیں جنہیں آپ شہر میں مسکراتا ہوا تقاریب میں دیکھتے ہیں، انرجیٹک وومین ہیں۔ میں اپنے اسٹوڈیوز میں حفظہ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ السلام علیکم، اور بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے شو پہ بلانے کا اور مجھے یہ موقع دینے کا کہ آپ جیسی خوبصورت شاعرہ، کمپوزر، ٹی وی ہوسٹ اور جس کی اتنی اکمپلشمنٹ ہے، مجھے آج موقع ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج بیٹھ کے کچھ بات کر سکوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں ایسی خواتین کی بہت قدر کرتی ہوں جو اپنے ہنر کے بلبوتے پہ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ لوگ یہ مین ڈومینیٹنگ معاشرہ ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، اور یہاں عورت کو بڑا بچ بچا کے اپنی تمام تر مصروفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے بڑی ذمہ داری ہے عورت پر۔ تو عورت اگر اس میں سے تمام چیزوں میں سے چھوٹا چھوٹا ذرا ذرا سا وقت نکال کر اپنے آپ کو کسی جگہ لے کر آتی ہے تو اٹ مینس وہ کچھ ہے۔ تو میں جب آپ سے ملی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کچھ ہیں، اسی لیے میں نے آج آپ کو بلایا۔ آج کچھ کہانی آپ کی اپنی زبانی سنیں گے کہ آپ نے کینیڈا ہجرت کیوں کی اور کب کی۔ بہت شکریہ، اتنا خوبصورت آپ نے انٹروڈکشن دیا کہ مجھے لگ نہیں رہا کہ میں اتنا ڈیزرو بھی کرتی ہوں، لیکن بہت شکریہ۔ کینیڈا میں 1999 میں شادی کر کے آئی جنوری میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ سنا تھا کہ اٹ واز اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، اور یہاں آ کے جو میں نے دیکھا کہ جتنی ایکسیپٹنس اور ٹالرنس ہے ایک دوسرے کے لیے، اور ایک دوسرے کے لیے کی جو آپ کہیں کہ فیتھس کے لیے، اور ایک دوسرے کی جو نیشنلٹی یا جس لینگویج سے بلانگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے اتنی ایکسیپٹنس ہے کہ مجھے لگا کہ میری اور میرے ہسبینڈ کو اس سے بہتر اور اس سے خوبصورت ملک نہیں مل سکتا تھا اپنی لائف سٹارٹ کرنے کا اور اپنے بچوں کو ریز کرنے کا۔ بالکل، تو میں تو فیل کرتی ہوں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ مجھے اپنی زندگی یہاں پہ شروع کرنے کا موقع ملا اتنے خوبصورت ملک میں۔ ظاہر ہے آپ تو جب آئی ہوں گی تو بالکل ینگ ہوں گی، لیکن آپ سوچئے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جب اٹھ کر آئیں تو پھر آپ کو یہاں کے جو ہرڈلز تھے، کچھ مشکلات تھیں، ان کو فیس کرنا پڑا۔ بالکل، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو جب بھی کسی جگہ آپ جیسے بات کریں ایک شہر سے ہی جانا، یا آپ شادی کر کے ایک گھر سے دوسرے سسرال میں ہی جانا، تو وہی اسی میں ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم ملتا ہے۔ اس ملک کے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ شارٹ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے۔ اگر آپ، میں ہر امیگرینٹ کو کہنا چاہوں گی، جیسے میں یہاں پہ امیگریشن لے کے آئی اور ایز این امیگرینٹ، کہ اگر آپ اپنے آپ پہ فیتھ رکھیں اور محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، بالکل، تو کوئی بھی چیز آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی ہے۔ بالکل بالکل۔ اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ آ کے اور جو اپرچونیٹیز مجھے ملی ہیں، اگر میری جیسی ایک لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرنے والی ایک عورت کچھ تھوڑا بہت اچیو کر سکی ہے، تو کسی کے لیے بھی کوئی بھی چیز اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ اچیو کیا، دن رات کام کیا، محنت کی۔ میں آپ کا بایو ڈیٹا پڑھ رہی تھی، آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی ویب سائٹ پہ جا کے، تو خاصی محنت کی آپ نے، اور میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی دیکھیے محنت کا پھل ہے۔ جس طرح خدا کے نزدیک محنت کا پھل ہے، اس طرح آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اگر آپ محنت اور ڈیڈیکیشن سے کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ تو جو آپ دیکھیں، آپ کو زندگی کہاں کی بہتر لگی؟ مطلب اگر آپ موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتی ہیں آپ کہ آپ کینیڈا میں ہیں اس وقت، اگر آپ پاکستان میں ہوتی تو کیا اس پوزیشن پہ ہوتی؟
زندگی بہتر کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ مجھے لگا ہے کہ میری لائف سٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی. یہاں سے ہوئی. اس لیے کہ جب میں پڑھائی کری تھی بھی میرا رزلٹ نکلا بھی نہیں تھا بیچلرز کا, تو میری شادی ہو کے میں یہاں موو ہو گئی, تو میری لائف تو یہاں ہی ہو گئی. تو اتنے سال, اتنی عمر, جو زندگی کا اصل وقت ہے وہ تو یہاں گزارا. تو اور دوسری چیز جو میں آپ کو کہوں گی کہ اگر میری جیسی بھی میں نے بات کی ہے, میری جیسی ایک عورت آ کے یہاں پہ کچھ اچیو کر سکتی ہے, اور جو اپرچونٹی ایک ساؤتھ ایشین عورت کو یہاں پہ آ کے ملی ہے کہ وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر کے اور والنٹیئر بیس ورک کر کے, اور آج میں سیاست میں آنے کے لیے اندر جو اسٹرگل کر رہی ہوں میں کر سکی ہوں, تو اس سے خوبصورت تو آپ کیا کہتی ہیں, عورتوں کو سیاست میں آنا چاہیے؟ بالکل, کیوں نہیں آنا چاہیے. ویسے تو عورت ہر فیلڈ میں ہی ہے, ہر فیلڈ میں, اور مجھے لگتا ہے عورت مرد سے زیادہ بہتر پولیٹیشین ہو سکتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کے اندر پیشنس, ٹالرنس اور ایک دوسرے لوگوں کو سننے کی, سمجھنے کی جو صلاحیت ایک عورت میں ہے, وہ میں مرد کی طرف کچھ وہ مطلب باعث نہیں ہوں, عورتوں کی طرف ہونا چاہتی ہے, وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں مردوں سے زیادہ. اور ایگزامپلس کتنی بڑی بڑی ہمارے پاس ہیں. آپ ہماری پریمیئر سے لے کے ہماری میئر دیکھیں, ہماری ایم پیز دیکھیں, بالکل میرے زیادہ تر خواتین ہیں, اور کیا خوبصورت کام کر رہی ہیں. بالکل. اور جو ہمارے لیڈر ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے تو اس دفعہ پروف بھی کر کے دکھایا کہ 50% آف دا جو کاکس ہے اٹ بلانگس ٹو ویمن. تو اس سے ظاہر ہے یہ سوال تو بالکل آپ سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو سیاست میں آنے کا فیصلہ شوق وہاں سے تھا کہ یہاں سے, چونکہ آپ کی تو لائف ہی یہاں شروع ہوئی, تو کیا آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا سیاست میں آنا پسند؟ میں آپ کو اس پہ یہ بات کہوں گی کہ میری جو فیملی ہے وہ 3 جنریشن سے پاکستان میں لوکل جو میونسپل لیول ہے, پروونشل اور نیشنل لیول پہ پالیٹکس میں انوالو تھی, تو وہ اسپارک واز دیئر, اٹ واز آلریڈی دیئر. اسی لیے میرا سوال میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں یا نہیں کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ یہاں پر آ کر کیا, یا یہ آپ کے اندر, آپ کے خون میں گردش کر رہا تھا؟ وہ ایک جراثیم اندر موجود تھے. اور میرے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے جو میں نے آپ کے شو سے پہلے آج تک کسی کو نہیں بتایا, آف کورس فیملی کو پتہ ہے, جو میری دادی جان تھیں, انہوں نے اس وقت کی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ان کا لوکل میونسپل لیول جو گورنمنٹ کی ہے سیاست میں اتنی انوالومنٹ تھی. اور جو ہم آج بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, یہ میں لے کے چلتی ہوں. میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں, میں عورتوں کے اندر جو اسکل سیٹس, ان کے اسکلز امپروو کرنا چاہتی ہوں, وہ انہوں نے اس وقت کر کے دکھایا. اس وقت جبکہ آپ کی گرینڈ مدر ظاہر ہے یعنی بہت ہی بیکورڈ سینیریو میں تھی. ایگزیکٹلی. اور وہ چیز جو ان کے اندر جو ان کا ڈیسیژن میکنگ پاور تھا, جتنے آدمی تھے ان کو کبھی آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز جراثیم میرے اندر موجود ہے, اور میں ان کی لیگیسی کو آگے اور گرینڈ مدرس کی تو آپ ضرور لیتے ہیں. بالکل آپ سے. تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیلڈ ہو, جیسے کہتے ہیں نا مین مردوں کا معاشرہ ہے, تو جب آپ اس فیلڈ میں آئیں اور اپنے آپ کو آپ نے ان کرنا شروع کیا والنٹیئر ورک کے ذریعے, تو پھر رکاوٹوں سے بھر دیے جاتے ہیں عموماً عورتوں کے راستے. پاکستان میں تو یہ منظرنامہ بہت عام ہے, کیا یہاں بھی آپ کو فیس کرنا پڑی کچھ رکاوٹیں, کچھ ہرڈلز, کوئی ایسا ٹف ٹائم ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ اس فیلڈ میں آتے آتے آپ نے سوچا کہ مجھے نہیں, پیچھے بیک ہو جانا چاہیے؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. آپ پہ ہے کہ آپ اس کو تبدیل کیسے کرتے ہو. تبدیل کیسے کرتے ہیں؟ میں نے ایک چیز دیکھی جو مجھے پیار اور جو عزت اور جو رسپیکٹ جو مجھے یہاں کے لوگوں سے ملا, نہ اپنی کمیونٹی سے بلکہ دوسری کمیونٹی سے بھی, مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں اتنا ڈیزرو بھی کرتی ہوں. تو میرے لیے تو سب بہت سپورٹیو رہے ہیں, سب بہت زیادہ. تو میں تو بہت خوش ہوں, خوش نصیب ہیں. میں خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں. نہیں تو آپ کی تعلیم کس فیلڈ میں تھی آپ کی؟ میں نے جی بیچلر ان سائنس کیا تھا ہوم اکنامکس سے, اور اس کے بعد سیدھا یہاں پہ آ گئی. یہاں پہ آ کے کمیونٹی ورک, اپنے بچوں کی پرورش, اور یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے, بہت بڑا. چونکہ آپ کو یہاں پہ دیکھیے سب سے بڑا تو منی میٹر ہوتا ہے. جب آپ جب کسی ملک میں آتے ہیں, دوسرے ملک میں جاتے ہیں, کہاں کو آپ پاکستان سے اٹھ کے کینیڈا آ جائیں, کلچر میں فرق ہے, اور دوسرے وہ مواقع انسان کو یہاں پہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے, اپنے خاندان کو پالنے کے لیے. تو کیا آپ اپنے شوہر کی مدد و
معاون و مددگار ثابت ہوئیں، ان کی معاشی مدد کی آپ نے؟ جی میں پہلے دن سے ہی جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا جیسے پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے جو اور جابس جیسے باقی سارے کرتے ہیں، اور ویسے سٹارٹ کی، اپنے کوشش کی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کروں. بچے بھی ہیں، ان کی پرورش ایک فل ٹائم ٹاسک، وہ آپ کو تو اس چیز کا اندازہ ہے. ہمیں گھر لے کے چلنا، گھر چلانا، کچن چلانا، اس کے بعد کمیونٹی ورک کرنا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کمیونٹی ورک اور گھر میں بچوں کی پرورش ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں. اگر میں گھر میں کنٹریبیوٹ کری اور باہر نہیں کری تو وہ انکمپلیٹ چیز ہو جاتی ہے. تو مجھے لگا ہے کہ میں نے جو کچھ چھوٹا چیز کو جیسے آغاز کیا، سٹارٹ کیا اپنے ہسبینڈ کو معاشی طور پہ یا اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کرنے سے، جو میں کر سکی میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کو کروں. جی نہیں تو کبھی آپ کو ایسا لگا کہ آپ اپنا وقت، بچوں کا وقت آپ پالیٹکس کو دے رہی ہیں یا والنٹیئر ورک کو دے رہی ہیں، کبھی ایسا لگا؟ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بچوں کی پرورش، بچے، گھر، سوسائٹی، کمیونٹی، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. تو ہاؤ ٹو مینیج، آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کی سپورٹ ہونی چاہیے. میرے ہسبینڈ کی اور میرے بچوں کی بہت بہت بڑی بات ہے. دے آر سو سپورٹیو. انہوں نے میرا پیشن اور میرا ڈٹرمنیشن دیکھا. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. آپ نے یہ میچ کر لیا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ کو پالیٹکس میں جانا ہے؟ شروع میں نے کمیونٹی ورک سے سٹارٹ کیا. کمیونٹی ورک سٹارٹ کیا. میرے گھر کے بالکل ایک منٹ کی ڈرائیو پہ کریڈٹ ویلی ہاسپٹل ہے. میرا آغاز وہاں سے چیزوں کا سٹارٹ ہوا. تو دن رات بچوں کو جب کار سیٹ میں پیچھے لے کے آپ کی ایٹ لیسٹ 10 سے 15 دفعہ آپ ادھر سے سامنے سے گزرتے ہو، تو ایک دن میں نے سوچ ہی لیا کہ میں ادھر جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہوں. تو ادھر سے والنٹیئر ورک شروع کیا جہاں ان کو ہیلپ چاہیے تھی ہاسپٹل میں. پھر ان کی فنڈ ریزنگ میں ہیلپ سٹارٹ کیا. تو کافی سال ہو گئے ہیں اس آرگنائزیشن جو اس وقت کریڈٹ ویلی فاؤنڈیشن تھی، اب ٹریلیم ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ ایک میرا افیلیشن، میرا ایک بانڈ ڈیولپ ہو گیا. تو آپ نے جب والنٹیئر ورک شروع کیا تو آپ کیا کیا آپ نے وہاں جا کے؟ یعنی آپ نے کوئی آفس ورک کیا یا پیشنٹس وغیرہ کی؟ پیشنٹس وغیرہ کے ساتھ ہیلپ کیا، جو ہاسپٹل میں ان کو جہاں میری ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہاں جاتے تھے، اور ان کو فنڈ ریزنگ میں ہیلپ چاہیے تھی جو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پھر اس کی طرف کنٹریبیوٹ کرنا سٹارٹ کیا فنڈ ریزنگ میں. بہت اچھے. ناظرین، ہمارے ساتھ حفظہ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان. آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں حفظہ موسیٰ، ایک زبردست پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو حفظہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے جب خواتین عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے جب آپ کی مصروفیات بڑھتی ہیں تو آپ کا بیلنس کرنا گھر میں اور باہر مشکل ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ ہسبینڈ چڑچڑے ہوئے یا بچوں نے کچھ ناگواری کا اظہار کیا کہ اماں آپ تو بہت بزی ہو گئی ہیں، ہمیں وقت نہیں دیتی؟ کبھی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو واقعی بلیسڈ ہیں. میرے ہسبینڈ میری ڈرائیونگ فورس ہیں، وہ میری اسٹرینتھ ہیں پیچھے، اور ان کی سپورٹ، جتنی سپورٹ میں کہوں اتنی کم ہے. تو مجھے آج تک میں ان کی میں واقعی کہوں گی کہ میں واقعی بہت بلیسڈ ہوں کہ ان کی جتنی سپورٹ میرے ساتھ موجود ہے، کبھی بھی انہوں نے کمپلین نہیں کیا. مجھے اپنی بیسک ذمہ داریاں پتہ ہیں کہ جو میں نے گھر سے نکلنے سے پہلے کیا کرنی ہے. اگر میں ان کو پوری نہ کروں تو شاید میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو کمپلین بھی ہو. بالکل. ہم نے مینیج کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا سیکھ لیا. ہم اپنا اسکیڈول ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کہاں بچوں کو میری ضرورت ہے، کہاں ان کو ضرورت ہے. میری اسپیشلی میری مصروفیت دیکھتے ہوئے پتہ نہیں آپ کو یہ فیل نہ ہوتا ہو، میں بڑی اپنے بچوں کے سر پہ رہنے والی وہ جو ماں نہیں ہوتی، وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوں. اور ہر چیز کا مجھے پتہ ہونا، وہ کب کیا کریں، کس سے کریں، بچوں کے ساتھ روز رات کو. تو بچے کتنے بڑے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں؟ میرا بیٹا جی گریڈ 12 میں یونیورسٹی جا رہا ہے، UK جا رہا ہے جی لاء کرنے کے لیے. اور بیٹی گریڈ 10 میں ہے. دونوں نے IBT کی ہے. اور میرے ہسبینڈ نے، ہم نے ان کو بچپن سے ہی کمیونٹی ورک اور والنٹیئر ورک کی امپورٹنس سکھائی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. اور میں آئی فیل ریئلی پراؤڈ کہ جس طرح ان کی انوالومنٹ ہے کمیونٹی ورک میں بھی اور پولیٹیکلی بھی. میرے بچے جتنا والنٹیئر کرتے ہیں، جو میں چاہتی تھی
کہ میں اپنے بچے میں انکارپوریٹ کروں وہ میں کر سکوں. وہ کر سک رہی ہیں بالکل آپ. بالکل. تو بچوں کے لیے ان کی پسند کے کھانے بھی بناتی ہیں؟ بالکل, وہ تو اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور میرا بیٹا تھوڑا زیادہ پکی ہے, اس کی چیز ہونی چاہیے کھانا. بیٹی کو میری کچھ اور پسند ہے. وہی میں نے کہا نا, آپ مینیج کیسے کرتے ہو, اپنا گھر کیسے کرتے ہو. مجھے پتا ہے کہ میں نے بچوں کے آنے سے پہلے کون سا ٹائم نکالنا ہے کہ کوکنگ ان کی ہو کے کمپلیٹ ہوئی ہو. ہسبینڈ نے کیا کھانا ہے, کیسے کرنا ہے. اگر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے تو ہسبینڈ اور میں ہم اپنا اسکیڈول ڈسکس کر کے, اور یا ان کی کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں جہاں میرا ہونا ضروری ہے, ہونا ضروری ہے آپ کا. دن میں ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا, آدھا گھنٹہ نکالو جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ڈیلی روٹین ڈسکس کرو. یہ بہت چیزیں ضروری ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ, ود ٹائم آپ یہ چیزیں سیکھتے ہو. اصل چیز ہی یہی ہے کہ آپ اپنے وقت کو اپنے کام سے, اپنے گھر کے اور باہر کے کام سے کیسے بیلنس کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بیلنس تو زندگی میں بہت ضروری ہے. بیلنس آؤٹ ہوا اور آپ گئے. تو آپ یہ بتائیے کہ لوگ ایماندار ہیں, ایسا کہا جاتا ہے, یہاں کے لوگ ایماندار ہیں, لائل ہیں, محنتی ہیں, لیکن عام منظرنامہ یہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی کمیونٹی میں اپنے ہی لوگ کچھ دشواریاں پیدا کر دیتے ہیں, جو کہ نارمل بات ہے, ہوتا ہے. تو ایسا کوئی تجربہ ہوا آپ کو, یا اس کے برعکس ہی رہا آپ کے ساتھ ہمیشہ معاملہ؟ زیادہ تر میں کہوں گی برعکس ہی رہا. مجھے کافی سپورٹ ملی ہے پوری کمیونٹی سے. وہ آپ کی عورتیں کے, یوتھ کے, جو میرے ساتھ ابھی ٹیم کام بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ. بہت زیادہ یونیورسٹی کے بچے ہیں, یو ایف ٹی یورک کے بڑے بچے ہیں. عورتوں کو میں نے بہت انگیج کیا, ان کے اندر جو پولیٹیکل اویئرنیس تھی وہ لائی. اور جب میں نے عورتوں کو انگیج کیا تو ان کو جب یہ چیز سمجھ آنا شروع ہوئی, تو جتنی سپورٹ مجھے ان سے مل رہی ہے, جیت یا ہار ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے کہ آپ کتنی اچھی انٹینشن سے اور کتنے بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہو. یہ جو میری جرنی رہی ہے اتنی خوبصورت رہی ہے, جتنی میں عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کر سکی ہوں, اور وہ جو سپورٹ مجھے ان سے ملی ہے, میں کہوں گی کہ آئی ایم بلیسڈ دیٹ وے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ انسان کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے, رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر. ایگزیکٹلی. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اچھا رزلٹ ملے گا. اگر آپ اس میں اتنے زیادہ انوالو نہیں ہیں یا دیانتداری سے کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا رزلٹ ظاہر ہے اس کے برعکس ہوگا. تو یہ بتائیے کہ آپ نے لبرل کو ہی کیوں چنا؟ اچھا, یہ میں تھوڑی سی سٹوری ہے اس کے بہائنڈ جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. گریڈ 3-4 میں تھی تو ہمارے کافی ریلیٹیو کینیڈا میں موجود تھے اس وقت, اور جب وہ آتے تھے تو پیئر ٹروڈو کا نام لیتے تھے. اچھا. اور ان کی جو امیگرینٹس کے لیے جو جتنی لینینسی یا ایکسیپٹنس تھی اور پالیسی تھی وہ سنا تھا, لیکن کبھی سیریس لیا نہیں تھا. یہ نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد وہیں شفٹ ہونے کا موقع مل جائے گا. جب یہاں پہ آئی تو دیکھا جو اس پارٹی کی پالیسیز ہیں ٹورڈز امیگرینٹس, اور جتنی ایکسیپٹنس ہے ٹورڈز لوور مڈل کلاس کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے, تو میں تو خود اسی چیز سے بلانگ کرتی ہوں. بالکل. تو مجھے لگا کہ اس پارٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ میری مائنڈ سیٹ کے ساتھ الائن کرتی ہیں. تو اس سے خوبصورت پارٹی مجھے میرا نہیں خیال ہو بھی سکتی ہے. لبرل سے خوبصورت پارٹی نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ بتائیے کہ لوگ عام طور پہ یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے, کچھ ای میلز بھی آتی ہیں اور کہیں بیٹھو تو گفتگو بھی ہو رہی ہوتی ہے, لوگ لبرل کی پالیسی سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں آج کل, اور آپ لبرل کو کیسے آنے والے جو امیگرینٹس تو ہر سال آ رہے ہیں دیکھیے, اور اتنی تعداد میں آ رہے ہیں کہ ہر ملک سے آ رہے ہیں. کینیڈا کو ان کو ایک جگہ مل گئی, اب تو سنا کہ امریکہ سے بھی کچھ آنے والے ہیں. تو آپ لبرل کو آنے والے امیگرینٹس کے لیے کیا بہتر سمجھتی ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ اختلافات ہیں, اختلاف تو ایک گھر میں بھی رہتے ہوئے آپس میں بہن بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو پالیسیز ہیں وہ این ڈی پی کی آپ لے لیں یا کنزرویٹو کی لے لیں, ہر بندہ ہر پارٹی کی ہر پالیسی سے متفق نہیں ہو سکتا. بالکل. کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہو. بالکل. تو اختلاف ہو سکتا ہے. وہ مجھے لگتا ہے ایک ہیلدی جو معاشرے کا ایک پارٹ ہے کہ جہاں آپ کو پاس آپ وائس آؤٹ کرو اپنا اوپینین, یہ بہت ضروری ہے ایک ہیلدی معاشرے کے لیے. تو یہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے, اور اس سے آپ کو امپروو کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. وہ خواہ ایک انسان ہو یا ایک پارٹی ہو یا قوم ہو, کوئی بھی ہو, تو ہمیشہ اس طرح کی انپٹ تو آنی چاہیے. اور امپروومنٹ ہر جگہ پہ, روموں پہ امپروومنٹ ہر جگہ پہ ہوتا ہی ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اختلاف ہونا چاہیے,
اس کی وجہ یہ کہ اگر اختلاف نہیں ہے تو آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. ایگزیکٹلی اس کا مطلب کہتے ہیں نا آپ زیرو ہیں. زیرو ہیں. آپ کا مخالف ہونا بہت ضروری ہے, بالکل. کیونکہ مخالف آپ کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے, اور آپ کو اپنی غلطیوں سے آگے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اگر آپ کو لوگ آ کے آپ کی غلطیاں ہی نہیں بتا رہے تو آپ کیسے سیکھو گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ جو چیزیں وہ غلط کیسے کر رہے ہو؟ ہمارے وزیر اعظم تو بہت ہٹ ہیں آج کل ماشاءاللہ. وہ تو یہاں پہ بھی نہیں, پاکستان میں بھی, وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خبر نامے میں اور ٹی وی کی خبروں میں ان کی وہ کٹنگز اور کلپس دکھائے جاتے ہیں. ہمارے ٹرک آرٹ میں ہاں ادھر ہمارے پرائم منسٹر کی پکچر ہے. اور جو آج تک میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں گی کہ ہمارے پاکستان میں جتنی میرے جاننے والے لوگ تھے یا میرے کالج سے میرے تھے فرینڈز وغیرہ تھیں, ان کو کبھی بھی کینیڈا کے پرائم منسٹر کا آج سے پہلے نہ نام پتہ تھا, نہ ان کو کبھی انہوں نے دیکھا تھا یا انٹرسٹ بھی لیا تھا. یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جن کی وجہ سے, جنہوں نے بچوں کے بھی دل جیت لیے ہیں, بوڑھوں کے بھی دل جیت لیے ہیں. اور مجھے تو ان کی ایک تصویر بڑی اچھی لگتی ہے کہ جو وہ ایک مسلم وومن سے مل رہے ہیں اور چیسٹ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا. اور اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں وہ. میں تو خود ان کو بہت پسند کرتی ہوں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ امیگرینٹس کے لیے لبرل پالیسیز کیسی ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ دیکھا یہ جیسے سیرین ریفیوجیز ہیں ابھی پوری دنیا میں, باقی جگہ پہ ایکسیپٹنس دیکھیں, اور ہمارے ملک میں جتنے نمبر آف سیرین ریفیوجیز کو جتنے کھلے دل کے ساتھ یہاں پہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے, فیڈرل لیول ہو, پروونشل ہو, ہر لیول پہ, میونسپل لیول پہ, اور ان کے لیے جتنی آسانیاں, ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے جتنے کام کیے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ لبرل سے زیادہ امیگرینٹس کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہے اور کوئی دشواری ہو سکتی ہے. نہیں تو اس کی کیا وجہ ہے حفصہ کہ امیگرینٹس تو بہت آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو ان کی کوالیفیکیشنز کی بنیاد پہ یہاں پہ بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جب وہ یہاں آ جاتے ہیں تو ان کو بے روزگاری کو بڑا فیس کرنا پڑتا ہے. جو نئے امیگرینٹس آتے ہیں ان کو جابز نہیں ملتی, ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو کینیڈین ایکسپیرینس چاہیے. بالکل. تو یہ کیا بات ہے؟ مطلب ایک انسان کو آپ بلا رہے ہیں اس کی ذاتی کوالٹیز کی بنا پہ, اس کی ایجوکیشن کی بنا پہ جو اس نے اپنے بیک ہوم میں حاصل کی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. جب وہ سب کچھ کر کے یہاں پہنچا, تگودو کر کے اپنے مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہاں تک پہنچا, تو یہاں آ کے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو کینیڈین ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو یہ بڑھتی ہوئی بے روزگاری یہاں پہ کافی مسائل کھڑے کر رہی ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں؟ میں تھوڑی سی آپ کے اس بات کے ساتھ متفق بھی ہوں. یہ کنسرن ہے, لیکن ہم اس کو, اب بات یہ ہے کہ ہم اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو اس ملک کی خوبصورتی ہے کہ آپ کو آ کے ہر طرح کی ایکول اپرچونیٹیز, ہر کسی کو, جو امیر سے لے کے جو لوور کلاس تک ہے, وہ آپ کو اویلیبلٹی ہے, جیسے ہیلتھ کیئر ہے یا باقی چیزیں ہیں. اب آپ کو میں نے جیسی چیز کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس پروسیس سے, آپ کو کوالیفیکیشن امپروو کرنی پڑتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. نہیں, لیکن جتنی تیزی سے جب بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, دیکھیے نا, جب نئی جنریشن یہاں آئی ہے وہ پاس آؤٹ ہو رہی ہے, اسی طرح پرانی پہلے سے موجود ہے, تو پھر یہ خلا کیسے پر ہوگا؟ مطلب یہ گیپ جو ہے جابز کا, کہ یہ اصل مسئلہ دیکھیے کینیڈا بہت اچھی جگہ ہے, سب کو بہت پسند آتی ہے, ہیلتھ کا سسٹم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلسٹ سے ٹائم لینے میں بعض لوگ گزر بھی جاتے ہیں, تو یہ ذرا سے تھوڑے سے مسائل ہیں, لیکن کینیڈا اپنے آپ میں ایک اچھا ملک ہے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ اس گیپ کو کیسے فل کریں گے؟ کہ دیکھیے جب فرض کریں کہ کوئی کمپنی کوئی جاب نکالتی ہے تو وہ کہتی کہ وہ نئے فریش لڑکوں کو لے گی نا. بالکل. وہ کہتی کہ نئے بچے موجود ہیں, ہم ان کو لیں گے. تو جو پہلے سے بیچارہ آیا ہوا یہاں پہ رول رہا ہے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کر رہا ہے, پڑھائی بھی کر رہا ہے, پھر بھی اس کو جاب نہیں مل رہی ہے, تو پھر یہ اس چیز پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ اس پر کچھ کام ہو رہا ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز ہمیں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونی چاہیے. ایز این انڈیویجول مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سیلف امپلائڈ جو اپنے اسمال بزنسز ہیں, جس کو میں بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہوں, کہ ہمیں وہ کریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی جاب کریٹ کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کریں. یہ آف کورس یہ پرابلم یہاں پہ موجود ہے, بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کروں گی, لیکن اب اس مسئلے کا حل نکالنا ہے نا. آپ کیسے نکالیں گے؟ تو اپنے اسکل سیٹس کو امپروو کر کے, اپنی ایجوکیشن کو امپروو کر کے, آپ کی کیا صلاحیت ہے اس کے مطابق اسمال بزنسز اسٹارٹ کرنا بہت ضروری ہے. کس ٹائپ کے بزنس؟ یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں, یعنی کہ اگر سرمایہ بینک فراہم کرے گا؟
بالکل گرانٹس ہر طرح کے اویلیبل ہیں یہاں پہ، اور جن کے لیے میں آگے کام بھی کرنا چاہوں گی، اسپیشلی جو میں کرنا چاہتی ہوں، جو ہماری یہاں کی عورتیں اسپیشلی ساؤتھ ایشین جو میری کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں، ہاؤس ہولڈ ایک بندہ کمانے والا اس گھر کے اندر ہے اور کوئی ان میں کمی نہیں ہے کسی ہنر کی. میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی بچوں کی وجہ سے، کچھ ایسے اسکل سیٹس ڈیولپ کریں، وہ بے شک کوکنگ ہو، آپ کی اسٹچنگ ہو، آپ کی ڈے کیئر کی فیسلٹیز ہوں، آپ اس کو ڈیولپ کریں تاکہ ایک ہی بندے کے سر پہ سارے گھر کا بوجھ نہ پڑے. اب اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس چیزوں کو آپ کریں. گرانٹس اویلیبل ہیں، آپ کو جائیں باہر جا کے اس کو اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے، یا آپ کو گھر میں بیٹھ کے آن لائن لینگویج امپروو، آن لائن اتنی آپ کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں کہ آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، آپ اس کو کریں تاکہ ایک ہی بندے پہ آپ ڈپینڈنٹ مت ہو جائیں. اور یہی اسمال بزنسز، آپ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. ایونٹ پلانر، ابھی جیسے آپ کا انٹرویو ہو رہا تھا، سبوہی تھی یہاں پہ موجود ہے، دیکھیں انہوں نے ایفرٹ کی تو آج وہ اپنا بزنس کہاں سے کہاں لے کے جا اور اپنے گھر میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز ہم گورنمنٹ پہ ڈال کے یا دوسروں پہ ڈال کے، کچھ ایفرٹ ہمیں خود بھی کرنی چاہیے. یعنی آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے یہ کہہ کہ بھائی ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے. اگر نوکری موجود نہیں ہے تو ہمارا بھی کوئی کام ہے، ہم نے بھی کچھ نہیں کرنا، اپنی بھی کوئی ایفرٹ کرنا. یعنی انسان کو جو یعنی آپ کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں، مطلب جیسے لبرل کی پرانی اسٹریٹجی کوئی فالو کریں گی، یا آپ چاہیں گی کہ آپ اپنی رائے دیں، اپنا اوپینین دیں اور کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں نئی جنریشن کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے؟ کیا آف کورس نیا ہر بندہ کرنا چاہتا ہے، اور نئی کی ہمیشہ جگہ ہوتی ہے امپروومنٹ کی. نہیں، میں آپ کی ذاتی بات میں ہمیشہ امپروومنٹ ہوتی ہے. میں کور ویلیوز جو لبرل کی جو ہیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں، اس کو وہ تو خوبصورتی ہے اس پارٹی کی، اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں آف کورس کرنا چاہتی ہوں. جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ عورتوں کو میں انگیج کرنا چاہتی ہوں، ان کو باہر نکالنا چاہتی ہوں، ان سینس کہ بے شک وہ اگر وہ گھر باہر سے نکل کے اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ نہیں کر سکتی، گھر میں رہ کے اور آئیں، اور جن کے پاس اپرچونٹی ہے باہر نکلیں، اپنے آپ کو انگیج کریں. پولیٹیکل پروسیس ہو، کمیونٹی ورک ہو، کسی طرح کا والنٹیئر ورک ہو، میں چاہتی ہوں کہ ان کی انوالومنٹ وہاں پہ سٹارٹ ہو. اگر ایک گھر کی عورت، ایک ماں وہ اس چیز میں انوالو ہوگی اور اس کو شعور حاصل ہوگا تو وہ اپنی آنے والی جنریشن، اپنی اولاد کو کیا کچھ نہیں دے سکتی. اچھا یہ بتائیے، جیسے فرض کریں آپ نے کہا کہ جو عورتیں باہر نہیں نکل سکتی، بہت سی عورتیں یہاں بالکل نہیں کر سکتی، ڈرائیونگ بھی نہیں کرتی ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں. اگر فرض کریں کہ وہ اپنے گھر سے کوکنگ کا کام شروع کرتی ہیں تو ہاؤ کین یو سپورٹ؟ آپ لوگ کیسے سپورٹ کریں گے؟ یعنی اس کو گورنمنٹ سے کیا سپورٹ ملے گی؟ میں چاہتی ہوں ان کے لیے گرانٹس اس طرح کے لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں. میں اس پہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں گھروں سے کام کریں، اور گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ بننے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو گھر سے ہی باہر نکلنا چاہیے. گھروں میں رہتے ہوئے آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. ڈے کیئر ہیں آپ کے پاس ہیں، اور آپ ڈے کیئر کی تو سنا کافی مشکلات ہوتی ہیں کہ وہ سروے ہوتے ہیں، آپ کی جگہ دیکھی جاتی ہے. اگر فرض کریں کسی کے پاس وہ جگہ نہیں ہے تو وہ نہیں آپ کو ملتی، نہیں ایکسیپٹنسی نہیں ہوتی، ایکسیپٹنسی نہیں ہوتی. تو یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے ضروری تو نہیں نا کہ اگر فرض کریں، جیسے فرض کریں میں چاہتی ہوں کہ میں ڈے کیئر شروع کروں، گھر بھی ہے لیکن میرا بیسمنٹ ایسا بنا ہوا ہے ہی نہیں کہ میں اس میں بچے رکھ سکوں. تو بچوں کے لیے تو سب سے پہلی چیز سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے. تو میں کیسے شروع کر سکتی ہوں؟ آپ چلیے مجھے ایک سمبل بنا کے مجھے مشورہ دیجیے. میں نے آپ کو کہا پہلے یہ جو گرانٹس اویلیبل ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے پروسیس کے لیے، اسی چیزوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں کہ جو عورتیں ہیں جو گھر سے کام کرنا چاہتی ہیں یا باہر سے کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے پروسیس آسان کیا جائے. زیادہ مشکلات جتنی دشواریاں ہیں، میں خود اس طرح کی اتنی عورتوں سے ملی ہوں جنہوں نے ڈے کیئر کے کورسز تو کر لی ہیں سب کچھ، لیکن وہ کھولنا چاہتی ہیں باہر جانے کے لیے. اگر باہر وہ کچھ کھولنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس اتنے فائنانسز اویلیبل ہی نہیں ہیں کہ وہ باہر جگہ لیں، اس کے رینٹ پے کریں یا سب کچھ کریں. تو وہ اپنے گھر کی بیسمنٹ سے کرنا چاہتی ہیں. جب وہ بیسمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح کی چونکہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ میری بہت ساری دوستوں نے یہ فیس کیا. جی بالکل. تو اس لیے میں خاص طور پہ یہ سوال کر رہی ہوں کہ جیسے کوئی، اور عموماً میں نے دیکھا ہے کہ خواتین ڈے کیئر آسانی سے کر لیتی ہیں کیونکہ انہوں نے بچے پالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کے جا چکے ہوتے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس آلموسٹ فری وقت ہوتا ہے. لیکن ان کے پاس ہرڈل یہی آتی ہے کہ وہ کیسے سٹارٹ کریں. یہی چیزوں کے لیے ایک تو فائنانسنگ اور ایک ان کے لیے پروسیس آسان کیا جائے. میں ضرور اس پہ کام کرنا چاہوں گی، اس لیے یہ تو میرا ہر روز
کیا انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ اور یہ ان کے کنسرنز اور ایشوز ہیں. تو جو کام کرنے کے لیے تو میرے پاس لسٹ ہے, اس لیے کہ جب میں باہر جاتی ہوں اور جا کے ڈور پہ ناک کرتی ہوں تو جو ایشوز اینڈ کنسرنز ہیں وہ سارے جاٹ ڈاؤن کرتی ہوں کہ کیا ان کے ہیں اور وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. تو موقع ملے میں اس چیزوں پہ ضرور کام کرنا چاہوں گی کہ ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے تاکہ وہ اس معاشرے میں اپنے گھر میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. خواتین. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھتی ہیں کہ جو آپ جب پالیٹکس میں آئیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ لڑکے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں پالیٹکس میں آنے کے لیے یہاں پر کہ لڑکیاں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہیں؟ ہماری کمیونٹی میں تو عورتوں کی رجحان بہت کم تھا بہت زیادہ. اب پچھلے جو الیکشن فیڈرل الیکشنز ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے جو ہماری آگے فیوچر جنریشن ہے, میرے بچے یا باقی جو فیوچر ہمارے جو بچے ہیں یوتھ ہے ان کی انوالومنٹ کافی بڑھ گئی اور اس میں بچیاں زیادہ ہیں, لڑکیاں زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دیکھیں جب میں آئی ہوں تو زیادہ تر آدمیوں کی انوالومنٹ مرد ہی تھے جن کی پولیٹیکل انوالومنٹ تھی. لیکن اب تو آپ دیکھیں ہماری ایم پی جو ہیں یہاں سے اقرا خالد ہیں, سلما زاہد ہیں, وہ ہماری خواتین زیادہ ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ مرد کیوں کامیاب نہیں یہاں پر پاکستانی مرد پالیٹکس میں کیوں کامیاب نہیں؟ آپ اس کا کیا ریزن دیں گی؟ مجھے لگتا ہے عورتیں جو ہیں نا ہم لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں ہر کمیونٹی کو. ہمارے اندر عورتوں کے اندر وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ایزیلی لوگوں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں, ان کو ریچ آؤٹ کرنا بھی آسان ہے. اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں اگر ایک مرد دروازہ کھٹکا رہا ہے اور وہ بات کرنا چاہتا ہے تو جو کچھ پردہ دار خاتون ہیں یا کوئی بھی خاتون ہو وہ اتنی آسانی سے کسی آدمی کو اندر بلا کے ہیزیٹیشن ہے بات نہیں کر سکتے. اور عورتوں کے ساتھ بات کرنا, عورتوں کا یوتھ کے ساتھ بات کرنا, مجھے لگتا ہے وہ بہت ایزیلی اپنے دل کی بات کنوے کر سکتے ہیں. تو جب ان کو لگتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ بیٹر ریپرزینٹ کر سکتا ہے تو پھر وہ اسی کو آ کے سپورٹ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا. ناظرین, ہمارے ساتھ ہمارے مہمان میں حفظہ موسیٰ موجود ہیں, ہم ان سے بات کر رہے ہیں. آتے ہیں ان کے بعد. ناظرین, پروگرام ہمارے مہمان میں ہمارے ساتھ حفظہ موجود ہیں اور ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان سے بہت سیاست کی باتیں کر لیں, ہر قسم کی باتیں پوچھ لیں. آئیے تھوڑا سا ان سے ذاتی زندگی پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کھانا پکانے کا شوق ہے؟ کھانا پکانے کا شوق پہلے تو نہیں تھا لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لیے اور ہسبینڈ کے لیے بنا کے, اور یہاں پہ ہم لوگ پاکستان میں تو اب پتہ نہیں وہ ٹریڈیشنز رہی ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارے تو یہاں پہ کوئی مہمان آئے تو ہم جس طرح اس کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ کھانے کا شوق خود ہی ڈیولپ ہو گیا ہے. تو فارغ اوقات میں اور کیا کرتی ہیں؟ مطلب موسیقی کا شوق ہے آپ کو, فلمیں دیکھتی ہیں, ٹریول پسند ہے, بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پسند ہے, فارغ وقت کبھی دل چاہتا ہے نا کہ انسان اپنے لیے بھی کچھ کرے, تو کیا آپ کرنا پسند کرتی ہیں؟ ابھی تو کچھ سالوں سے فارغ اوقات ناممکن تھے ہو رہے ہیں اور آگے بھی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. وہ میرا زیادہ تر ٹائم کمیونٹی ورک اور پولیٹیکل اس میں ورک میں ہی رہ جاتا تھا, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ, زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ صرف بیٹھ کے ان کا پورے دن کی ان کا اسکیجول کہ وہ انہوں نے کیا 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 سنا. اور بچے بڑا خوش ہوتے ہیں اگر آپ ان سارے دن کی مصروفیت پوچھیں کہ بیٹا آج آپ نے کیا کیا, تو بچے بڑا خوش ہو کے بتاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ مائیں ان سے اٹیچ ہیں, اور میرا خیال ہے مائیں ہی یہ سب کرتی ہیں. فادرز تو ویسے ہی اپنی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ فلمیں وغیرہ پسند ہیں؟ پسند ہیں, ایک وقت میں دیکھتے بھی تھے زیادہ, اب تو مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں, مجھے یاد بھی نہیں پڑتا لاسٹ ٹی وی بھی کب دیکھا ہے, تو ٹائم ہی نہیں ملتا. لیکن آف کورس کچھ اچھا لگا اور ٹی وی پہ ضرور دیکھنا چاہوں گی اگر ٹائم ملے تو, کیونکہ اب تو ٹی وی وغیرہ سب ہاتھ میں آ گیا ہے نا, یہ موبائل ہر چیز, ہر میسیج, ہر کلپ اور ہر چیزیں آپ ٹی وی پہ ٹیون کر کے اپنے سیل پہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس چیز کی تو ان ٹچ رہنے کے لیے, سیاست سے ان ٹچ رہنے کے لیے تو خبروں سے بھی تو رہنا پڑتا ہوگا. وہ جو خبروں سیاست سے رہنا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے اتنی ویب سائٹس آ گئی ہوئی ہیں, تو وہ تو صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے وہی کھلتی ہے فون کے اوپر. اور جو ٹی وی ہے وہ اب اتنی اپڈیٹ نہیں ہوں میں چیزوں سے, اس لیے کہ میں جب عورتوں کے پاس ملتی بھی ہوں اور جاتی بھی ہوں, انٹریکٹ بھی کرتی ہوں, تو وہ ضرور کسی ڈرامے کے بارے میں یا مووی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. آج کل چونکہ ٹائم نہیں ملتا تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیکورڈ ہی فیل کرتی ہوں, اس لیے کہ سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن تو جب آپ ڈفرینٹ پاکستانی خواتین کے علاوہ جب دوسری کمیونٹی کی وومنس سے ملتی ہیں تو کیا ان کے مسائل اور پاکستان کی خواتین کے مسائل میں کوئی فرق نظر آتا ہے؟
زیادہ نہیں، مجھے لگتا ہے ہر خواتین جو ہیں، جتنی خواتین ہیں، اور اسپیشلی جو گھر کی طرف جن کا فوکس ہے، جو انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ان کے بیسکلی ایک ہی جیسے مسائل ہیں. ان کو وہی ہیں، ان کو سپورٹ سسٹم، ڈومیسٹک پرابلم بھی وہی ہے، ڈومیسٹک پرابلم بھی وہی ہے، سپورٹ سسٹم اویلیبل ان کو نہیں ہے، اور اگر فائنانشلی وہ اسٹیبل نہیں ہے تو وہی کہ ان کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے، وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو بیسک مسائل وہی ہیں خواتین کے، چاہے وہ کسی ملک سے بھی کسی ملک سے بھی ہوں، ایک ہی مسائل ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سیرین ریفیوجیز کو اتنا وارم ویلکم کیا گیا، تو ان کی خواتین والنٹری ورک کر رہی ہیں یہاں پہ. میں ایک حیران ہوں کہ جب میں 2-3 فیملی سے میرا پرسنل انٹریکشن ہوا سیرین ریفیوجی سے، وہ انہوں نے آ کے کہا ہم یہاں پہ گورنمنٹ پہ رہنے کے لیے نہیں آئے، گورنمنٹ کے سپورٹ پہ، بالکل ہمیں پہلے دن سے ہی کچھ ایسا کرنے کی ہمیں ہمت دیں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، ان کی خواتین بھی اور ان کے مرد بھی. ورنہ یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ کے ایڈ پہ رہتے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. لیکن ان کے اندر جو میں نے جذبہ دیکھا کہ وہ آ کے کچھ کرنا چاہتے تھے اور گورنمنٹ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے تھے، یہ بہت خوبصورت چیز ہے. تو یہ ٹریک کیسے رکھ سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے تو دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، بھائی گورنمنٹ کے پیسوں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. تو یہ ٹریک کیسے رکھتی ہے گورنمنٹ یہاں پر؟ اگر کوئی سمجھے کہ وہ کسی کا حق مار کے کوئی اور انسان پیسے لے جا رہا ہے، تو اس کو کیسے؟ گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں اور اتنی ایزیلی ایڈ ملتی بھی نہیں ہے. اگر وہ لوگ اس سے گزر کے اس پورے پروسیس سے اتنی ہمت، میں تو حیران ہوتی ہوں ان لوگوں پہ کہ اتنے پروسیس سے گزرنا بھی بڑا مائنڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں. اتنی آسانی سے نہیں، یہ چیز نہیں اویلیبل ہے، اور آپ اس پروسیس سے گزریں. اس کا مطلب ہے آپ کے اندر اتنی ہمت اور اتنی عقل اور شعور موجود ہے کہ آپ اس پورے پروسیس کو سے گزر کے اس کو ادھر ادھر ہلا کے اور پھر آپ لیتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی ضرورت بھی ہے، جینوئن ضرورت بھی ہے، اور ان کو نہیں ملتی. میں نے جینوئن لوگوں کو نہیں ملتی. ابھی ریسنٹلی میں ایک ڈور پہ ناک کری تھی، مجھے ایک عورت سے میری انٹریکشن ہوئی، پاکستان سے وہ تھی، وہ 1 آئی سے ڈسیبل تھی، نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کی آئی سائٹ نہیں تھی. اب ان کو نہیں مل رہی تھی چونکہ وہ ایڈ نہیں مل رہی تھی بیکاز وہ دونوں آنکھوں سے بلائنڈ نہیں تھی. اٹ واز 1 آئی. تو جس پروسیس کے تھرو میں ان کو لے کے گئی، ان کو بہت ہیلپ ملی فیڈرل لیول سے، پروونشل لیول سے. میں ان کو آفیسز میں لے کے گئی، دونوں فیڈرل بھی اور پروونشل بھی، اور کافی سپورٹ ان کو ملی. لیکن انہوں نے بتایا کہ میں اس چیز پہ 1.5-2 سالوں سے اسٹرگل کر رہی ہوں اور اتنا آسان نہیں ہے اس پروسیس سے گزرنا. اور لیکن اب شکر ہے کہ ان کو مل گئی ہے اور شی از ویری ہیپی. ابھی میں ریسنٹلی ان کی 3 دن پہلے مجھے کال آئی تھی. شکریہ. دیکھیے یہ کام ہوتا ہے کمیونٹی ورک، اصل میں میں کہتی ہوں کاؤنٹ ہی یہ ہوتا ہے. اور یہ تو ہمارے دیکھیے یہ تو معاشرہ کہتے ہیں کہ کینیڈا کا معاشرہ ہے، ہمارے تو اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دوسروں کی جتنا کام آ سکتے ہیں کام آئیں، ان کی مدد کریں آگے بڑھ کے، اور ان کو جیسے کسی تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف کا ازالہ کریں، جس حیثیت میں بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کہ یہ تو ہمیں شروع سے سکھایا جاتا ہے، ہمارا اسلام ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور کینیڈا کی پالیسیز میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ ان چیزوں کو فالو کرتی ہیں. تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے میں یہاں پہ، میں اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ آئے تو ہمارے فور فادرز کی تو کوئی کنٹریبیوشن اس سوسائٹی، اس خوبصورت ملک کے لیے نہیں تھی، لیکن اب اپنے بچوں کے لیے یہی لیگیسی چھوڑنے کے لیے اور یہی خوبصورت اور اس عظیم ملک کو اسی طرح ہی آگے بڑھانے کے لیے ہمارے پہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم باہر نکلیں، آ کے کنٹریبیوٹ کریں. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس ہو، وہ خواہ کسی طرح کا بھی کمیونٹی ورک ہو سکتا ہے، کسی آرگنائزیشن سے افیلیٹڈ ہو کے والنٹیئر بیس ورک جو گراس روٹ لیول پہ کام کرنا ہے. اور اس کی بہت رسپیکٹ ہے. یہ نہ صرف اس ملک کی میں سکھائی جاتی ہے بلکہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے وہ بھی یہی چیز ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک خوبصورت ایک اچھے معاشرے میں کو بنانے کے لیے اپنے اس میں پارٹ اپنا حصہ دینا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم باہر نکلیں اور آ کے کنٹریبیوشن کریں، پازیٹیو کنٹریبیوشن کریں تاکہ ہم آگے اپنی فیوچر جنریشن کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر سکیں. بہت بہت شکریہ حفصہ، آپ ہمارے مہمان میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت دیا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری مہمان تھی حفصہ موسیٰ. آپ انشاءاللہ ان کو آئندہ سالوں میں ایک بریلینٹ پولیٹیشین کے روپ میں دیکھیں گے. آپ ہمارا یہ پروگرام منگل کی شام 7 بجے دیکھ سکیں گے. یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اتوار کی دوپہر 1 بجے، بدھ کی دوپہر 1 بجے.
آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں toronto360.tv. آپ ہمیں اپنے مشوروں سے، اپنی آرا سے ضرور نوازیے. ہم آپ کی آرا کی روشنی میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ذکیہ غزل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.